السلام علیکم جی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ آپ کی سپورٹ کی ہمیں ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ اس نے گل رخ کی طرف سے جھیل میں سے مٹھی بھر پانی پھینکے گئے پانی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ پہ پڑنے سے روکا تھا۔ پھر اس کی طرف دیکھنے لگا جو زور سے ہنسی جا رہی تھی۔ لب بھینچ کر کچھ دیر اسے گھورا۔ تمہیں تو میں ابھی بتاتا ہوں۔ وہ اس کی طرف بڑھا تو اس کی ہنسی کو بریک لگی، تیزی سے آگے کی جانب بھاگی۔ سمسام نے مٹھی میں پانی بھرا اس کی طرف اچھالنے کے لیے۔ اگر آپ نے مجھ پر پانی پھینکا تو اچھا نہیں ہوگا، اس نے معصومانہ دھمکی دی۔ بچ کر دکھاؤ، وہ چیلنج کرتے ہوئے بولا اور اس کے پاس آنے لگا۔ گل رخ نے گھبرا کر منہ بنایا۔ ہائے اللہ، اتنا ٹھنڈا پانی تھا، میرے ہاتھ جم گئے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھنے لگی۔ بہانے بازی بند کرو اور سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ اب بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ گل رخ نے خفگی سے اسے گھورا۔ اپنی بیوی کو بھگوئیں گے تو گناہ ملے گا، میرا دل ٹوٹ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی دل توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی منطق پر سمسام نے ہنسی روکی۔ میرے پانی پھینکنے سے تمہارا دل ٹوٹ جائے گا کیا؟ اس نے ہمدردی سے پوچھا۔ گل رخ نے معصومیت سے سر اسپات میں ہلا دیا۔ تو جوڑ دوں ٹوٹا دل؟ اس نے ابرو اچکائی۔ نہیں، میں خود ہی جوڑ لوں گی۔ وہ بدک کر ایک سائڈ سے نکلنے لگی، لیکن سمسام نے آگے بڑھ کر اس کے بھاگنے کے راستے کو مسدود کر دیا۔ جو ایک بار میرے دل کی دنیا میں قدم رکھ دے، اسے چاہ کر باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ میں تمہیں کہیں جانے نہ دوں گا، میں تمہیں اپنی باہوں میں چھپا کر رکھ لوں گا۔ وہ ذرا سا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ گل رخ اس کی پیش رفت پر گھبرائی تھی، سٹپٹا کر نظریں چرا گئی۔ ہائے اللہ، کہاں پھنس گئی؟ وہ بڑبڑائی، پھر اس کی طرف دیکھ کر جان لیوا مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ سمسام جی، بڑے پیار سے اسے پکارا۔ جی، آپ بہت اچھے ہیں نا؟ وہ خوشامدی لہجے میں بولی۔ جانتا ہوں، آپ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ میری ہر بات مانتے ہیں نا؟ اس نے چاپلوسی کی انتہا کر دی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ بالکل، تو مجھے پانی میں جانے دینا، اس نے فرمائشی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں پانی میں ایک ساتھ۔ اس کے بعد جو میں کروں گا تم اس سے مجھے روکو گی نہیں، اور کپکپاؤ گی تو بالکل بھی نہیں۔ بولو منظور ہے؟ وہ اس پر مزید جھکا تو اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ آپ نے کہا تھا میری ہر بات مانیں گے، اس نے یاد دلایا۔ کہا تو تھا، مطلب آپ مجھے جانے دیں گے؟ اس نے چہک کر پوچھا۔ چلو، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو گل رخ نے تعجب سے اسے دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کے چہرے پر جھکتا۔ چلے نا، وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر جھیل میں اترنے لگی تھی کہ سمسام نے اسے پانی میں اترنے سے پہلے بازوؤں میں اٹھا لیا اور پانی میں اتر گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بوکھلاتی ہوئی ٹوٹے ہوئے الفاظ میں مشکل بولی۔ پانی میں آنا تھا نا تمہیں، تو آ گئی ہو، اس نے سپاٹ انداز میں کہا۔ سمسام کی گرم گرم سانسیں اس کے چہرے کو دہکانے لگی تھیں، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ایسا نہیں کہا تھا، وہ خفگی بھرے انداز میں بولی۔ بات پانی میں آنے کی ہوئی تھی۔ وہ اسے یوں ہی جھیل کے برف کی مانند ٹھنڈے پانی میں لیے کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ مجھے تب تک نیچے نہیں اتاریں گے جب تک میں نہیں کہوں گی۔ گل رخ نے غصے سے پھولے ہوئے چہرے سے اسے دیکھتے ہوئے نیا آرڈر جاری کیا۔ اس نے جب مٹھی بھر کر پانی اس کی طرف اچھالا تھا، تبھی وہ رگوں کو منجمد کر دینے والے پانی کو ہاتھ میں بھرتے ہوئے ٹھٹر کر رہ گئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ سمسام اسے زیادہ دیر کے لیے اٹھا کر اس برفیلے پانی میں کھڑا نہیں ہو پائے گا، اسی لیے جان بوجھ کر کہا۔ وہ اس کی بازوؤں میں تھی، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، وہ یوں ہی پلکیں جھپکائے بنا مسلسل اسے دیکھتی رہی۔ پھر گھر سے نکلتے وقت جو میڈیسن لی تھیں اس کا اثر ہونے لگا تھا۔ وہ دماغی ریلیکس کی میڈیسن تھی، جس سے آہستہ آہستہ اس پر غنودگی طاری ہونے لگی، اور وہ اس کی نرم گرم بازوؤں کی آغوش میں ڈوب گئی۔ اسے خود بھی خبر نہیں ہوئی۔ چہرے پر بارش کی بوندیں ٹپ ٹپ گریں تو گل رخ کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اس نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیرانگی سے پہلے سمسام کے چہرے کو دیکھا، جس پہ دھیمی سی مسکراہٹ محو رقصاں تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا، جہاں شام کی بجائے رات ہو چکی تھی اور ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے نیچے دیکھا، وہ ابھی تک اسے وہیں جھیل میں بازوؤں میں لیے کھڑا تھا۔ نہ جانے وہ کتنے گھنٹوں سے اٹھائے اس ٹھنڈے بہتے ہوئے پانی میں کھڑا تھا۔ گل رخ نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر ہلکی سی شکن تک نہ تھی۔ آپ ابھی تک یہیں؟ میں سو کیسی گئی اتنی دیر؟ آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اس کے منہ سے سوالات کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ جب تک تم نہ کہو مجھے یہیں کھڑا رہنا ہے۔ وہ طلسم زدہ آنکھوں سے دیکھتا اس پر سحر پھونک رہا تھا۔
سوری پلیز چلے یہاں سے، اتنا ٹھنڈا پانی ہے آپ بیمار ہو جائیں گے۔ اس نے سمسام کی گردن کے گرد بازوؤں کو باندھ کر اسے جھیل سے نکلنے کا کہا۔ سمسام اسے لیے باہر نکل آیا اور اسے نیچے اتار دیا۔ اپنے پاؤں دیکھیں کس قدر نیلے پڑ گئے ہیں۔ وہ اس کے پاؤں پہ نظر پڑتے ہی تشویش بھرے انداز میں بولی اور نیچے بیٹھ کر اس کے پاؤں کو ہاتھ لگانے ہی لگی تھی کہ سمسام نے پاؤں پیچھے کھینچ لیے۔ ڈونٹ۔ دونوں گھر آ چکے تھے۔ سمسام کی جینز پانی میں کھڑے رہنے کی وجہ سے بھیگ گئی تھی۔ اس نے گھر واپس آتے ہی دوسرے کپڑے چینج کر لیے۔ جب وہ واش روم سے نکلا تو گل رخ کھڑکی کے پاس ٹیک لگائے کھڑی تھی، قدموں کی آہٹ پر پلٹی تھی اور اسے دیکھ کر جلدی سے رخ پھیر لیا۔ اس نے بلیک جینز پر بلیک ویسٹ پہنی ہوئی تھی جس سے اس کا کسرتی بدن نمایاں تھا۔ اسے تیزی سے واپس پلٹتے دیکھ کر سمسام نے مسکراہٹ دبائی۔ دل نے دماغ کو شرارت پر آمادہ کیا اور وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آ گیا۔ اس کے پلٹنے سے پہلے ہی ہاتھ اس کی کمر سے گزار کر آگے پیٹ پر باندھ لیے۔ وہ حیرت سے حق تک کھڑی رہ گئی، دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ کچھ دیر وہ گمسم سی کیفیت میں رہی، پھر حواس واپس آنے شروع ہوئے تو اس کا دل کسی اور ہی لے میں دھڑکنے لگا۔ وہ تو اسے دور سے ہی دیکھ کر گھبرا گئی تھی اور اب کہاں وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ اس کا جسم کانپنے لگا تھا۔ بوکھلا کر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ کر اس نے حصار توڑنا چاہا لیکن ہر کوشش ناکام رہی۔ اس کا سر سمسام کی تھوڑی سے ذرا سا نیچے تک تھا، اس کا چہرہ سمسام کے دائیں جانب تھا اور وہ اس کی طرف چہرہ موڑے اس کا نیم رخ دیکھ رہا تھا۔ پتہ ہے مجھے یہ دھند بھرا موسم بہت پسند ہے۔ جب کوہرا ان بند کھڑکیوں پہ چھا جاتا ہے تو میں اس پر اپنی انگلی سے تمہارا نام لکھ سکتا ہوں۔ اس نے گل رخ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے شہادت کی انگلی اس کی انگلی پہ رکھتے کھڑکی پہ پڑی دھند پر اپنا اور اس کا نام لکھ کر دل بنایا۔ گل رخ نے حیرت سے پلٹ کر عقب میں کھڑے سمسام کو دیکھنا چاہا۔ اس کے ایسا کرنے سے اس کے لب ہلکے سے اس کی بیئرڈ سے مس ہوئے تو اس کی گلابی گال دہک کر لال انگارہ ہو گئے۔ سمسام کے لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے گل رخ کے بالوں کو کیچر کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے شفاف گردن میں چہرہ چھپایا۔ پلیز چھوڑیں مجھے، آپ کو ایسی حالت میں آرام کرنا چاہیے اور آپ ہیں کہ… وہ اس کی جان لیوا قربت پر بوکھلا کر اسے ڈپٹتے ہوئے بولی۔ کیوں چھوڑوں؟ پیار کرنے کے لیے کوئی بھی حالت میٹر نہیں کرتی، پیار تو پیار ہوتا ہے۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا تو گل رخ کا چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، ساری ہمت ہوا ہو گئی تھی۔ آپ کے پاؤں میں درد ہو رہی ہوگی، لائیے میں دبا دیتی ہوں، وہ اس کی حالت کے پیش نظر متفکر نظر انداز میں بولی۔ دل میں درد ہے، اس کی دوا کریں، باقی سب بھلا دیں، وہ اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی میں بولا تھا۔ مجھے اس کا علاج نہیں آتا، اس نے جی کڑا کر کے کہا۔ میں سکھا دوں؟ نہیں مجھے نہیں سیکھنا، اس نے سٹپٹا کر نظریں چرائے کہا تو سمسام ہنسا۔ وہ اس کا خیال کرتا، پیار کرتا کتنا اچھا لگتا تھا۔ دل نے جلدی سے سمسام کی صفات گنوائی تھی۔ اس کے لبوں پر شرمگی مسکراہٹ ابھری تھی جسے روکنے کے لیے اس نے لب دبا لیے اور رخ موڑ لیا۔ پہلے آپ میری بات مانیں، وہاں بستر پر لیٹ جائیں، اس نے خود میں ہمت مجتمع کیے ذرا سخت انداز میں کہا۔ اچھا جی، تو اب آپ ہم پر حکم چلائیں گی؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں کلائی میں موجود بریسلٹ کو گھما کر اچھالتے ہوئے پھر بالوں میں انگلیاں پھنسائے ابرو اچکا کر بولا۔ گل رخ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا اسے سنجیدہ دیکھ کر۔ سمسام نے جان بوجھ کر اسپاٹ انداز استعمال کیا تھا تاکہ اس کے تاثرات جان سکے، اور وہی ہوا۔ وہ اس کی ناراضگی کے خیال سے ڈر گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ سادہ انداز میں کہتے ہوئے بستر پر لیٹ گیا۔ گل رخ تیل گرم کر کے لائی تھی جو ابھی بھی نیم گرم تھا۔ وہ سمسام کے پاس بستر پر بیٹھ گئی اور اس کے پاؤں جو ابھی بھی نیلے دکھائی دے رہے تھے پر تیل سے مالش کرنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ نیم گرم تیل میں ڈبو کر اس کے پاؤں پر لگانا چاہا تو سمسام نے اس کا ہاتھ وہیں روک دیا۔ نہیں رخ، کتنی بار کہوں مجھے اچھا نہیں لگتا تو میرے پاؤں کو ہاتھ لگاؤ، اس نے اسپاٹ انداز میں کہا تو گل رخ کی آنکھوں میں نمی سی گھلنے لگی۔ آئی فیل سو لکی دیٹ آئی چوز یو، اس کی تھوڑی کو چھو کر اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے فسوں خیز انداز میں بولا۔ آئی وانٹ ٹو اسپینڈ مائی ہول لائف ود یو، یو کیپ مائی سول کام۔ وہ اس کی پیشانی سے پیشانی لگائے اس کی ناک سے ناک مس کیے بوجھل آواز میں بولا تو اس کی نم پلکیں عارضوں پہ لرزنے لگیں۔ آفٹر اے اسمال فائٹ اے بگ ٹائٹ ہگ از نیسیسری، اس نے گل رخ کی کمر کے گرد اپنی بازوؤں کا حصار باندھے اسے اپنے اوپر لیا تو گل رخ نے اس کی شوخ جسارتوں سے فرار پانے کے لیے تیل میں ڈوبا ہوا ہاتھ اس کے بالوں میں مل دیا۔ یہ کیا؟ سمسام نے ناگواری سے اسے دیکھا جو اب اپنی شرارت سے کھلکھلا رہی تھی۔
اس کی ہنسی کی جل ترنگ کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ اس کی ڈھیلی پڑتی گرفت سے نکل کر بھاگی تھی۔ ابھی بتاتا ہوں۔ وہ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا جس کے یک بستہ کوریڈور میں وہ بہت زیادہ دکھی اور پریشان سی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کے لبوں پر بس عاشر کی زندگی کے لیے دعا تھی۔ کبھی کبھی انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا اور بس خاموش تماشائی بننے پر مجبور ہو جاتا ہے، جیسے اس وقت سعدیہ تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عاشر کا ہر درد خود لے لے اور اس کو پہلے جیسا کر دے، پر یہ ناممکن تھا۔ وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے دعا کے، جو کہ وہ کر رہی تھی۔ عاشر کو آئی سی یو میں لے جایا جا چکا تھا۔ اس کی کنڈیشن بہت زیادہ سیریس تھی اور ڈاکٹرز اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے۔ ملک ہاشر بہت زیادہ غصے میں تھے۔ انہوں نے پولیس آفیسرز کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ ان لوگوں کو جلد سے جلد ڈھونڈیں جن لوگوں نے ان کے بیٹے کو اس حال میں پہنچایا ہے۔ انہوں نے یہاں کے ایس پی او، ڈی ایس پی سب کو کالز کر دی تھیں۔ سعدیہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کو گرنے کی وجہ سے چوٹ لگی تھی اور وہ عاشر کی حالت کو دیکھ کر بہت ڈری ہوئی تھی۔ ہما بھی وہاں پہنچ چکی تھی اور اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ عاشر! اچانک سعدیہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور خود کو روم میں دیکھ کر عاشر کا نام لے کر چیخی۔ اس کو سب یاد آنے لگ گیا تھا۔ سعدیہ، عاشر کو آئی سی یو میں لے جایا جا چکا ہے اور اب اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، تم ٹینشن نہ لو، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ہما نے سعدیہ کو اپنے ساتھ لگا کر تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ جلدی سے ہاسپٹل کے بستر سے نیچے اتری اور ننگے پاؤں ہی روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ہما بھی پریشان سی اس کے پیچھے ہی باہر آئی۔ وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں کوریڈور میں آئی سی یو کے سامنے کھڑی تھی۔ ہما نے اس کو ایسی حالت میں دیکھا تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اس کے پاس آئی اور اس کو اپنے ساتھ لے جا کر بینچ پر بٹھا دیا۔ بہت زیادہ سردی تھی لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بس آئی سی یو کے دروازے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی سعدیہ نے فضا کو کوریڈور میں آتے دیکھا، وہ روتے ہوئے بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی۔ ماما، عاشر کو گولیاں لگی ہیں۔ اللہ خیر، یہ کیا کہہ رہی ہو سعدیہ؟ انہوں نے شاکڈ انداز میں پوچھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ماما، عاشر کو کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ اس نے تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ سعدیہ کو روتے تڑپتے دیکھ کر اور عاشر کو گولی لگنے کا سن کر ان کا اپنا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کیونکہ ملک ہاشر نے ان کو صرف ہاسپٹل آنے کا کہا تھا اور کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ سعدیہ کی حالت دیکھ کر دہل گئی تھیں۔ انہوں نے تو بہت دعائیں مانگی تھیں ان دونوں کی سلامتی کے لیے۔ ان کی اپنی حالت بھی غیر ہو گئی تھی۔ اللہ خیر کرے گا، چپ کرو میری جان، کچھ نہیں ہوگا عاشر کو۔ جب تک اس کی ماں کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ تم رو نہیں، بس دعا کرو۔ اللہ نے دعاؤں میں بہت زیادہ طاقت رکھی ہے اور وہ بہت بڑا رحیم و کریم ہے، اس پر بھروسہ رکھو۔ انہوں نے روتے ہوئے سعدیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ بہت زیادہ پریشان اور دکھی تھیں لیکن پھر بھی اس کو تسلی دے رہی تھیں۔ جی ماما، پلیز آپ دعا کریں، آپ تو ماں ہیں، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اس نے روتے ہوئے کہا اور ان کو لے جا کر بینچ پر بٹھا دیا۔ وہ بینچ پر بیٹھ کر تسبیح کرنے لگ گئیں اور عاشر کی زندگی کے لیے دعا کرنے لگ گئی تھیں۔ وہ بھی اپنے اکلوتے بیٹے کو اس طرح ہسپتال میں دیکھ کر مرنے والی ہو چکی تھیں، لیکن انہوں نے خود کو مضبوط کر لیا تھا۔ ان کا بیٹا موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا اور وہ بے بس سی بیٹھی تھیں۔ عالم گردیزی نے جب اس کو گلے لگایا تو وہ پھر سے رو پڑی تھی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ وہیں بینچ پر بیٹھی ڈاکٹر کے باہر آنے کا ویٹ کر رہی تھی جب آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور نرس باہر آئی۔ سسٹر، اب عاشر کیسے ہیں؟ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچی اور بےتابی سے پوچھا۔ ملک ہاشر اور عالم گردیزی بھی اس کے پیچھے ہی آئے۔ بتائیں نا پلیز، عاشر کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ملک ہاشر نے بھی پریشانی سے پوچھا۔ آپ لوگ دعا کریں بس، ان کے کندھے والی گولی نکال رہے ہیں لیکن ان کا بلڈ بہت ضائع ہو چکا ہے۔ میں بلڈ بینک میں دیکھنے جا رہی ہوں، ایکسکیوز می پلیز، وہ کہہ کر چلی گئی۔ فضا کو عالم نے سعدیہ کے لیے گھر سے شال اور کپڑے وغیرہ لانے کو کہا تھا، اس لیے وہ لے کر آئی تھی۔ ہما نے اس کو کپڑے چینج کرنے کو کہا تھا لیکن وہ نہیں گئی تھی۔ سعدیہ بیٹا، تم کپڑے چینج کر لو، تمہارے کپڑے بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ ہما نے سعدیہ کے خون سے بھرے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے کہا جہاں عاشر کا لگا خون اب خشک ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے موم، اس نے آہستہ سے کہا اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ عالم گردیزی نے ہما کو اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا۔ سعدیہ کی رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھیں اور گلا بھی بیٹھ گیا تھا۔ پولیس بھی وہاں تھی لیکن ابھی تک آفیسر نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ سب کچھ سعدیہ نے بتانا تھا اور ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی، اس لیے ملک ہاشر نے بھی سعدیہ سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ وہ ابھی بھی ڈر اور خوف کے زیر اثر تھی۔ اس نے کپڑے چینج کیے اور باہر آ گئی۔
وہ ابھی کوریڈور میں آئی ہی تھی کہ ایک ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آ کر بولا، پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ وہ ان کی بات سن کر جلدی سے بھاگ کر اس کے پاس آ گئی۔ جی میں وائف ہوں ان کی۔ ڈاکٹر اس کو روتے دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ وہ پیشنٹ کی وائف ہے۔ وہ رو رو کر بے حال ہوئی کھڑی تھی۔ اور میں اس کا والد ہوں۔ کیا ہوا ڈاکٹر، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ملک ہاشر کے چہرے پر بھی پریشانی بڑھ گئی تھی، اس لیے انہوں نے جلدی سے پوچھا۔ پیشنٹ کا بلڈ بہت ضائع ہو گیا ہے، ان کے کندھے والی گولی تو نکل گئی ہے، لیکن پسلیوں کے نیچے والی گولی نکالنے کے لیے ہمیں آپریٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں او نیگیٹو بلڈ چاہیے جو کہ بلڈ بینک میں ختم ہو چکا ہے۔ آپ کو جلد سے جلد وہ ارینج کرنا، ورنہ پیشنٹ کے لیے خطرہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ اوکے، اب آپ جلدی کریں اور ہمیں انفارم کریں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہے آپ کے پاس۔ آپ لوگ جتنا جلدی کر لیں ارینج اتنا اچھا ہے۔ ڈاکٹر کہہ کر دوبارہ اندر چلا گیا اور وہ دونوں ششدر سے ادھر ہی کھڑے تھے۔ عالم گردیزی ان دونوں کو ڈاکٹر سے بات کرتا دیکھ کر ان کے پاس آ گئے۔ کیا ہوا، کیا کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب؟ انہوں نے سعدیہ سے پوچھا۔ وہ تو جیسے سکتے میں کھڑی تھی۔ عاشر کے لیے بلڈ چاہیے او نیگیٹو، اور وہ ملنا کتنا مشکل ہے یہ تو تم بھی اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ ملک ہاشر نے تشویشناک انداز میں ان کو بتایا۔ جانتا ہوں، لیکن اب بلڈ تو ہمیں چاہیے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں اپنے جاننے والوں کو کال کرتا ہوں۔ انہوں نے ملک ہاشر کو تسلی دی اور کسی کو کال ملا کر تھوڑے دور چلے گئے۔ بیٹا آپ پریشان نہ ہوں، میں دوسرے ہاسپٹل میں کال کر کے پوچھتا ہوں، شاید ادھر سے مل جائے۔ ملک ہاشر نے سعدیہ کو تسلی دی۔ وہ چپ تھی، بس سن رہی تھی۔ ملک ہاشر نے 3-4 ہاسپٹلز میں کال کی تھی، لیکن اس کو کہیں سے بھی بلڈ نہیں ملا تھا۔ یا اللہ، تو بہت رحیم و کریم ہے، تو سب جانتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ یا اللہ میرے عاشر کو نئی زندگی عطا فرما، اس کو بچا لے۔ اے اللہ، ہم بہت ہی گناہ گار ہیں، پھر بھی تجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ ہم پر اپنا خاص رحم و کرم فرما، مدد فرما ہماری۔ ان سے جانے انجانے میں کوئی بھی گناہ ہوا ہے تو ان کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں، انہیں معاف فرما دیں۔ وہ اس وقت اس یخ بستہ کوریڈور میں جائے نماز پر بیٹھی عاشر کی زندگی کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے روم روم سے عاشر کے لیے دعا نکل رہی تھی۔ اس نے دعا مانگ کر ہاتھوں کو منہ پر پھیرا اور اٹھ کر فضا اور ہما کے پاس آ گئی۔ وہ بھی دعائیں کر رہی تھی۔ عالم گردیزی ابھی بھی کوشش کر رہے تھے۔ وہ 1-2 کلینک میں خود جا کر بھی پتہ کر کے آئے تھے۔ بڑے بڑے ہاسپٹلز میں بھی ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی۔ سعدیہ بے بسی سے آئی سی یو کے سامنے ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ جب دراب ہاسپٹل آیا تو اس کو دور سے ہی سعدیہ ٹہلتی ہوئی نظر آ گئی۔ وہ اس کے پاس آ گیا۔ سعدیہ کیا ہوا آپ کو؟ عالم گردیزی انکل کدھر ہیں؟ انہوں نے مجھے کال کی۔ کیا ہوا ہے؟ کون ہے ہاسپٹل میں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اس سے بہت زیادہ پریشانی میں تابڑ توڑ سوال پوچھ رہا تھا۔ سعدیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں ٹھیک کچھ بھی، عاشر کو گولیاں لگی ہیں، اس نے بتایا، لیکن یہ بتاتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ عاشر؟ اس نے عاشر کا نام دہرایا۔ سعدیہ کے منہ سے عاشر کا نام سن کر وہ ٹھٹک گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارے دراب بیٹا، تم آ گئے؟ عالم گردیزی اس کو دیکھ کر ادھر ہی آ گئے۔ جی انکل، کیا ہوا؟ کون ہے ہاسپٹل میں؟ اس نے عالم گردیزی کو سلام کرنے کے بعد پوچھا۔ انہوں نے دراب کو ساری بات تفصیل سے بتائی۔ دراب حیران سا کھڑا تھا، بہت بڑا انکشاف ہوا تھا اس پر، اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا تھا۔ دراب ہمیں او نیگیٹو بلڈ چاہیے جو ہاسپٹل سے نہیں مل رہا، عالم گردیزی نے اس کو کندھے سے ہلا کر کہا۔ سعدیہ نے اس کی طرف دیکھا تو ان دونوں کی نظریں ملیں۔ سعدیہ کی نظروں میں دکھ تھا، درد تھا، وہ بہت بے بس ہی لگ رہی تھی۔ چاہے عاشر نے جو بھی برا کیا ہو، تھا تو وہ اس کا دوست ہی، اگر اس کی دوستی پر غصہ و انا غالب بھی آ جاتی تو اسے سعدیہ جسے وہ اپنی بہن سمجھتا تھا، سمسام کے یہاں نہ ہونے پر اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ سعدیہ کا ہر حال میں دھیان رکھتا۔ اس کی نفرت اور غصہ اس کی جان سے بڑھ کر نہیں تھا۔ اسے موت کے منہ میں دیکھ کر وہ وقتی طور پر سب فراموش کر گیا تھا۔ میرا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں دوں گا بلڈ عاشر کو، اس نے سعدیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ سعدیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی بیوی کے ساتھ بہت برا کیا تھا عاشر نے، لیکن وہ پھر بھی اس کی مدد کر رہا تھا۔ سعدیہ کی نظر میں اس کی عزت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ دراب تم میرے ساتھ چلو پلیز۔ عالم گردیزی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ملک ہاشر بھی تھے۔ وہ فضا اور ہما کے پاس تھی۔ ڈاکٹرز نے دراب کا بلڈ چیک کیا اور پھر دوسرے ڈاکٹر کو انفارم کر دیا۔ ان کو بلڈ مل گیا تھا اور عاشر کو آپریٹ بھی سٹارٹ ہو چکا تھا۔
وہ لوگ ICU کے باہر کھڑے ڈاکٹر کے باہر آنے کا ویٹ کر رہے تھے۔ فجر کی اذانیں ہونے والی تھیں، لیکن ابھی تک ڈاکٹر یا نرس میں سے کوئی بھی باہر نہیں آیا تھا۔ اس ٹھنڈے کوریڈور میں چلتے چلتے اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں، لیکن پھر بھی وہ بیٹھی نہیں تھی۔ سب نے اس کو بہت سمجھایا تھا، لیکن اس نے کسی کی نہیں مانی تھی۔ سعدیہ نے بہت تشکرانہ نظروں سے دراب کو دیکھا، تبھی ڈاکٹر اندر سے باہر نکلا۔ وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہما اور فضا جو بینچ پر بیٹھی تھی وہ بھی اٹھ کر آ گئیں۔ ڈاکٹر، عاشر اب کیسے ہیں، پلیز بتائیں، سعدیہ نے بہت بے تابی سے پوچھا۔ عاشر ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر؟